بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدر محترم، ذمہ داران جمعیت، مکاتب کے اساتذہ کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، تقریر کا یقیناً موقع نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات جو ہمیں اللہ کے شکر اور اللہ کے بعد ان مدارس کے مکاتب کے منتظمین، جمعیت اہل حدیث اور اس کے اساتذہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائے جو ان کا حق ہے اور ہم پر عائد ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ آپ نے ابھی جو کچھ طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ دیکھا، اس تناظر میں ان خبروں کو دماغ میں لائیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا، حافظ عبدالتواب صاحب کے حوالے سے کل فون کر کے بتایا کہ منماڑ میں ایک معاملہ ہوا، ایک نوجوان جو ہے مورتی کے سامنے آرتی اتار رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے یہ خبریں شدت سے مسلمانوں کو پریشان کر رہی تھیں، ابھی بھی کچھ ہو سکتی ہیں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ مسلمان لوگوں کا تہواروں میں شریک ہونا، سیاسی اسٹیجوں پر شرکیہ کاموں میں حصے دار بن جانا، قومی یکجہتی اور مظاہرے ایسے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکیات میں مبتلا ہو جانا، یہ خبریں ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اس طرح کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں، خبریں آتی ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ کچھ بستیاں، دیہات ایسے ہیں جہاں آپ پہنچیں اگر تو پتہ یہ چلے گا کہ وہاں اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والا کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں آندھرا کے کچھ دیہاتوں میں بذات خود گیا کچھ پچھلے سال میں، وہاں جیسے غیر مسلموں میں اس علاقے میں سگے ماموں کی شادی سگی بھانجی سے ہوتی ہے، وہاں مسلم عورتیں اپنے گھر کے لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ میری بیٹی کی شادی میرے بھائی سے کرواؤ۔ اس میں قباحت محسوس نہیں کرتے۔ ہماری جماعت کے کچھ افراد سمجھانے گئے کہ ایسا شریعت کے خلاف ہے، یہ حرام ہے، تو کئی مسلم عورتوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں۔ یہ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، ایسے بھی دیہات ملیں گے جہاں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیہات تو دیہات ہے، دور دراز ہیں۔ ایسے بڑے شہر ملے، ہم لوگ جہاں گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں مولانا، ہم کو اپنے بچوں کو یہاں قریب میں کوئی مکتب مدرسہ نہیں چلتا، ہماری مسجد نہیں ہے جہاں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیج کر قرآن پڑھنا سکھا سکیں، قرآن اور دعائیں یاد کرا سکیں۔ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کوئی عالم، کوئی امام ہمیں مل جائے، ہم اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرانے اور ذکر و اذکار پڑھانے کے لیے اس کو ٹیوشن کے طور پر رکھ لیں میں، جو پیسہ وہ مانگے گا خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن استاذ نہیں مل رہا ہے۔ یہ 3-4 میں نے پہلو بتائے، یعنی مثالیں دی۔ ایسی خبریں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے، یہ ایک طرف۔ دوسری طرف ہمارے مخالفین، اسلام دشمن عناصر، یعنی وہ چاہے واشنگٹن کے سینٹر سے جڑے ہوئے ہوں یا پھر تل ابیب سے، یعنی مصر، اسرائیل، امریکہ یا دوسرے مقامات سے، ان کا بھی ٹارگٹ ہے کہ مسلمانوں کا مدرسے کے نام پہ جہاں کہیں کوئی تعلیمی ادارہ چل رہا ہے، بڑے مدارس ہو، چھوٹے مکاتب ہوں، ان کو بند کروایا جائے۔ بل پاس کیے جا رہے ہیں، قانون بنائے جا رہے ہیں، اس کی تحقیر کی جا رہی ہے، اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے مٹائی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا، یہ بند ہو گیا، تو ہمارے بچے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین بننے میں ان کو دیر نہیں لگے گی۔ ہمارے بچے کفر، شرک، ارتداد کو اختیار کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ فلمی دنیا میں جا کے لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، غیر مسلم سے شادی کریں اسپورٹس میں، یا اپنی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکیات کو اختیار کریں، یہ بعید نہیں ہے۔ لہٰذا ان سوالوں کو سوچیے۔ ایک بچہ سوال و جواب میں کہہ رہا تھا، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، شرک سے بچیں۔ نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے، شرک سے منع کریں۔ ہمیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ ایک بچہ ہمیں یہاں بتا رہا تھا، سوال کے جواب دے رہا تھا، اور ان سوالوں کا جواب آج بڑی عمر کے بہت سارے غیر مسلم، تو غیر مسلم، میرے خود تجربات ہیں، میں نے بہت بڑے پڑھے لکھے غیر مسلموں سے بات کی، ان سے سوال کیا کہ پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا، آپ اتنا جانتے ہیں، بتائیے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ آج تک جتنوں سے میں نے بات کی، ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ ایک مسلمان بچہ ان مکاتب کی وجہ سے دیتا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں کالجوں میں الہادی تعلیم، الہاد کی، بے دینی کی یلغار ہے۔
ہمیں دین سے دور کرنے، دینی غیرت کو مارنے کی ہر کوشش ہو رہی ہے، ٹی وی چینل سے، فلموں سے اور کتابوں سے جو نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اسکولوں سے اور سیاست سے، اقتصادیات سے، ہر میدان سے۔ یہ مدارس، مکاتب، جس کو ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت تھی خفیہ چلایا رشیا میں، جب قرآن رکھنا ممنوع ہو گیا، قرآن رکھنے پر جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، عمر قید کی سزا دی جاتی تھی، آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، جلا ڈالا جاتا تھا مولویوں کو، حافظوں کو۔ اس وقت تو رشیا کے لوگوں نے چھپ چھپ کے گھروں میں قرآن یاد کرایا بچوں کو۔ شاید ہی کوئی گھر رہا ہو، اس بعض علاقوں میں ایسا تھا جہاں حافظ نہ ہو۔ کتنی محنت کرنی پڑتی رہی ہوگی، قرآن نہیں ہے، ایسے ہی یاد کراتے تھے۔ شنقیط ایک قبیلہ ہے موریتانیہ کا، ہمارے بعض اساتذہ نے بتایا جو مدینہ پڑھتے تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس قبیلے کی آج بھی یہ روایت ہے، شیخ راحت اللہ صاحب موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اس قبیلے میں آج بھی یہ روایت ہے کہ بچوں کو ہاتھ میں مصحف یا قرآن دیے بغیر پورا قرآن حفظ کرا دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا تعلیمی سلسلہ، اور یہ اس میں ایک پہلو صرف اور جوڑ دوں کہ دنیا کی جو تعلیم آج جو بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، سائنٹسٹ، فلاں، اور اخبار میں آتا ہے کہ شہر کا نام روشن ہوا، وہ پائلٹ بن گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، یہ ہو گیا۔ یہ سارے علوم فنون ہیں، کسب معاش، دنیا کے پیسے کمانے والے ہیں۔ یہ اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں بتاتے بچوں کو۔ اور اگر آپ نے بہت بڑا سائنٹسٹ، ڈائریکٹر، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ، بادشاہ بنا دیا اپنے بچے کو، لیکن اگر توحید اور آخرت نہیں معلوم ہے تو آپ اس کو آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ وہ علم آپ کو، آپ کے بچے کو دنیا داری سکھاتا ہے، ہم اس کی اہمیت کو رد نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ علم جو آپ اس مکتب سے اور پھر دینی مدارس سے حاصل کرتے ہیں، یعنی جس علم کو ہم رسولوں کا علم کہہ رہے ہیں، وحی کا علم کہہ رہے ہیں، یہ علم ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارا یہ مکتب اسی خیریت کا، اہم ترین علم کا، جو ہر مسلمان بچے اور بچی کے لیے لازم ہے، اسے سکھانے کا ایک ابتدائی مرحلہ ہے، اور یہ ابتدائی مرحلہ ہی تربیت کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اس پیریڈ میں ہمارا بچہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، جو کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، یہ زندگی بھر مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اس دور میں اگر یہ بات سکھائی گئی تو انسان کو بچپن میں سکھائی ہوئی تھی تعلیم یا عقیدہ اس کے ذہنی رجحان، فکر اور سوچ کو متعین کرتا ہے۔ یہ ماہرین تربیت کہتے ہیں۔ فی الحال تقریر کا موقع نہیں۔ اس مدرسے کی جو مل جل کر 4 مساجد کے مدارس نے کیا، میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اور ان حضرات اور مدرسین جنہوں نے اس میں محنت کی، جن کے مشورے سے یہ گویا الحاق سا ہو گیا۔ یہ الحاق اور باہمی تعاون سے اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ مزید برکت ہوگی، ترقی ہوگی۔ ایک دوسرے کے رائے مشورے سے آگے بڑھنا اور اوپر اٹھنا، یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے، تو یہ چیز قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد میں جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر اس کے جو منتظمین ہیں مدرسے کے، وہ قابل شکر ہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو ہم میں کا ہر شخص یہ سمجھے گا، جانے گا کہ موجودہ ماحول میں اس مدرسے اور مکتب کی کتنی اہم ضرورت ہے۔ ہم اسے چالو رکھنا نہیں چاہتے، جاری رکھنا نہیں چاہتے، غیر اسے بند کروانا چاہتا ہے۔ اسے جاری رکھنے کے لیے ہم جو تعاون دے سکتے ہیں، مالی، وقت کا، مشورے کا، اپنی ذہنی صلاحیت کا، کسی بھی شکل کا، وہ ہمیں دینا چاہیے، اور یہ ہماری اگلی نسل کے دیندار رہنے اور دین کے قائم رہنے اور اپنے فرائض کو انجام دینے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ضمانت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، ایسے مدارس کو آباد کرنے کی توفیق دے، اور ان کی برکتوں سے ہمارے سماج اور معاشرے کو محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔